نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف فرما ہیں، تو آپ نے اپنے کسی کام کے لیے اپنی بیٹی کو آواز لگائی، لیکن بیٹی نے آنے میں تاخیر کر دی، وہ حاضر نہیں ہو سکی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ زور سے آواز لگائی کہ میں آواز دے رہا ہوں، بلانے کی کوشش کر رہا ہوں، بیٹی کیوں نہیں آتی ہے؟ اتنے میں بیوی حاضر ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے، میرے سردار، کس کام کے لیے آپ بیٹی کو بلا رہے ہو؟ میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں آواز نہیں دی، میں نے تو اپنی لخت جگر کو پکارا ہے، بیٹی کو آواز دی ہے، وہ میرے پاس آتی کیوں نہیں؟ حضرت کی بیوی عرض کرتی ہے کہ میرے سردار، آپ کی لخت جگر کے پاس، آپ کی بیٹی کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک کپڑا ہے، ایک لباس ہے، اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ کپڑا اس کا پھٹ گیا ہے، تو وہ دوسرے کمرے میں اس کو سینے کے لیے گئی ہے۔ تو جب تک وہ کپڑے کو سلائی نہیں کر لے گی اور پھر اس کو اپنے زیب تن نہیں کرے گی، تو اس وقت تک آپ کی خدمت میں کیسے حاضر ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر! یہ اس دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جبکہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ ہیں۔ جو فرمان آپ جاری کر دیتے ہیں، جو حکم آپ سے صادر ہو جاتا ہے، لوگ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بادشاہ کے گھر کا کیا حال ہے؟ امیر المؤمنین کے گھر کا کیا حال ہے کہ نہایت سادگی کے ساتھ، فقر و فاقے کے ساتھ، غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ تو اگر بادشاہ چاہے تو بیت المال سے جتنی دولت وہ اپنے پاس اکٹھا کرنا چاہے، اس کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ عوام الناس کا پیسہ ہوتا ہے، عام لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، اس میں بادشاہ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ہونے کے باوجود، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کر رہے ہیں۔ مال حرام کی طرف رغبت ظاہر کر رہے ہیں، حرام لقمہ بھی حلق سے نیچے اتارنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر حلال کمائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم رزق حلال کی طرف اپنی رغبت کو ظاہر کرنے والے بنیں۔ خدا کی قسم، اگر ہماری روزی حلال ہوگی، ہماری زندگی پاکیزہ ہوگی، تو ہر نماز کے سجدے میں ہمیں لطف آنے لگے گا، قرآن مجید کی ہر آیت میں، بلکہ ہر لفظ میں ہمیں مٹھاس محسوس ہونے لگے گا، لطف آنے لگے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پل بھر کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ایک آیت نہیں، دو آیت نہیں، قرآن مقدس کا ایک اور دو پارے ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو چاشنی، جو مٹھاس اور جو تلاوت میں لطف ہمیں حاصل ہونا چاہیے، ہم اس سے محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کمانا، کسب حلال کو اختیار کرنا امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، آج سے ہم یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں
کہ فقر و فاقے سے تو زندگی گزار سکتے ہیں، غربت میں تو زندگی گزار سکتے ہیں، سوکھی کھا سکتے ہیں، لیکن کبھی حرام لقمہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔